بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آپ جہاں بھی جاتے آپ کا لو لشکر جن اور انسان آپ کے ہمراہ ہوتے۔ آپ سفر کرتے کرتے ایک پتھریلے علاقے سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کے کانوں میں ہلکی ہلکی 3 میل دور کسی چیونٹی کی آواز آنے لگی۔ آواز بہت ہلکی تھی، آپ کو سمجھ نہ آ رہی تھی۔ آپ نے بڑے غور سے سننے کے باوجود سمجھ نہ سکے۔ آپ نے اپنے لو لشکر کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تاکہ چیونٹی کی آواز آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ آپ کا لشکر حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ نے پھر ہاتھ کے اشارہ سے چپ کرا دیا۔ آپ نے جب چیونٹی کی آواز سن اور سمجھ لی، آپ اپنی گردن ہلا کر مسکرا رہے تھے۔ آپ کی فوج یعنی کہ لشکر نے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کیا آپ کو اللہ رب العزت کی بشارت آنے والی ہے یا کسی جانور نے آپ کو پکارا ہے مدد کے لیے۔ آپ گردن ہلا کر مسکراتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک جن کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور حکم دیا 3 میل دور ایک چیونٹی اپنی ہم نسل سے تقریر کر رہی ہے، اس چیونٹی کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ جن نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج ڈر گئی تھی۔ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ سے کہہ رہے تھے، چیونٹی نے ایسا کیا کہہ دیا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اپنے پاس حاضر ہونے کے لیے فرمایا۔ اس جن کو چیونٹی کو لانے میں کیا دیر لگنی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد چیونٹی کو ہاتھ میں اٹھائے جن اچانک ظاہر ہوا اور بڑے ادب سے کہا، میں آپ کی خدمت میں چیونٹی کو اٹھا کر لے آیا ہوں۔ چیونٹی بڑی ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور کسی سوچ میں گم تھی۔ اچانک چیونٹی نے اپنے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج کو دیکھ کر مزید ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ بڑے ادب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا اور شکوہ کیا، آپ کا جن مجھے زبردستی اٹھا کر لے آیا ہے۔ میں اپنی قوم کو آپ کے بارے میں ہی بتا رہی تھی، اس طرح میرا اچانک غائب ہو جانا میری قوم بکھر جائے گی۔ اگر مجھ سے یا میری قوم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور رحم دل نبی ہیں، ہمیں معاف کر دیں اور رحم کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرانے کے انداز میں کہا، تم کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے چیونٹی سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو باتیں تم اپنی قوم کو بتایا یا سمجھا رہی تھی وہ میری قوم کو بھی سنائیں۔ چیونٹی نے عرض کیا، آپ کو اللہ تعالی نے ہماری زبان سننے اور سمجھنے کی طاقت بخشی ہے، بلکہ تمام جانوروں کی زبان دور سے سن اور سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ہی فرما دیں جو میں بات اپنی قوم کو بتا رہی تھی۔ چیونٹی نے پھر عرض کیا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیارے نبی، میری بات آپ کی قوم نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، میں کیسے انہیں اپنی بات سمجھاؤں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب یہ تیری بات سنیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی جو بات کہہ دیتے ہیں
وہ پوری ہو جاتی ہے، بے شک۔ پھر چیونٹی نے اپنی بات کہنا شروع کی۔ کہا چیونٹی نے، میں اپنی قوم کو بتا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا فوج کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر کہیں چھپ جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تم سب کو کچل نہ دے۔ بس یہی باتیں میں اپنی قوم کو بتا رہی تھی کہ آپ کا جن پہنچ کر مجھے میری قوم کے سامنے زبردستی اٹھا کر آپ کے پاس لے آیا۔ آپ کے لشکر نے جب یہ بات سنی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے، کیونکہ چیونٹی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کے قانون کے خلاف ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ رب العزت نے میرے لیے جن، ہوا، پانی، آگ، چرند پرند سب میرے تابع کیے ہیں، میں کیسے چیونٹیوں کی قوم کو اپنی فوج کے لشکر کے ذریعے کچل سکتا ہوں؟ آپ نے یہ بھی فرمایا، قوم کا مطلب انسان یا جن نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جس میں بھی روح ڈالی ہے وہ میری قوم ہے، اور مجھے وحدہ لا شریک نے اسی قوم کے لیے تو بھیجا ہے۔ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے خدا نے اپنی وحدانیت سے مجھے باخبر، اور دور سے ہلکی آہٹ بھی سن سکتا ہوں۔ چیونٹی نے آپ کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، میں نے اپنی قوم سے آپ کے لشکر کی بے خبر ہونے کی بات کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ میری قوم مجھے باخبر اللہ کا نبی مانتی ہے۔ پھر آپ کے لشکر نے چیونٹی کو مبارکباد دی اور کہا، بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی باخبر ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔